والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات، منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب حضرات میرے ساتھ میں کلمہ شریف کا ورد کیجئے. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پڑھیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کئی روز سے عرس پاک کی یہ تقریب جاری ہے اور آج حضور الشاہ مستان میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ہماری اور آپ کی حاضری ہے. اب جو حضرات مستان شاہ بابا علیہ الرحمہ کے اگر مہمان ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، انہی کے عرس پاک میں اگر آئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس انداز میں رہنا ہے. ہمیں اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، مگر اتنا خیال رکھا جائے پیارو، علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں تو کپڑے سنبھال کے ہوا کریں، اور جب ولیوں کی بارگاہ میں آیا کریں تو دل سنبھال کے آیا کریں. کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ منبر شریف پر دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے نورانی مقدس چہرے یہاں پر جلوہ گر ہیں.
صحیح بتاتا ہوں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کے لیے اور دینی کام کے لیے چنا۔ ان میں علماء بھی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں۔ اور لوگ کام کرتے ہیں، کوئی کسی کے یہاں سروس کرتا ہے، کوئی اپنا خود کا کام کرتا ہے، زندگی یوں ہی گزار دیتا ہے، مگر وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو ولیوں کے آستانے پر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی میں سے قابل تکریم، لائق صد احترام، عالی جناب محترم حافظ مراد حسن صاحب قبلہ، اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ کسی دنیا دار کی چوکھٹ پہ نہیں بلکہ ایک اس مجذوب کی چوکھٹ پہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور خدمتیں کرتے ہیں، جس مجذوب کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، پیارے میری بات ہو تو پلٹ دو، یہ نبی کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے، اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جن کی داڑھیاں بھی دھول میں سنی ہوئی ہوں گی، بال پراگندہ ہوں گے، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، لوگوں کے دروازے پر اگر پہنچ جائیں تو لوگ انہیں اپنے دروازوں سے بھگا دیں گے، مگر ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا، اگر وہ کسی چیز کے لیے قسم کھا لیں یا کسی چیز کے لیے اللہ سے کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کو پلٹتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نقار خدا ہوتی ہے۔ انہی مجذوب میں سے ایک مجذوب مستان شاہ بابا، جن کے آستانے پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ پیارے یہ نہ سمجھیں کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے بتاؤں پھر میں گفتگو کروں گا، کوئی بھی چیز جب دوسری چیز سے نسبت کرتی ہے، اگر وہ چیز بری ہوتی ہے جس سے نسبت کی جا رہی ہے، وہ شے اگر بری ہے تو وہ خود بخود بری ہو جاتی ہے، اور جس سے نسبت کی جا رہی ہے اگر وہ چیز اچھی ہے تو خود بخود وہ شے اچھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی ناظم صاحب نے ایک شعر پڑھا، ایک کتا ہے، اللہ کتا تھا معمولی کتا، لیکن غوث پاک کی نظر کرم ہوئی، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور ذرا قریب آ جائیں، ایک کپڑا معمولی کپڑا ہو، وہ آستانے یہاں مزار شریف کی چادر بنا دی جائے یا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا جائے، ایک قیمتی کپڑا کسی بھائی کی پینٹ بنا دی جائے یا اس کا کوٹ بنا دیا جائے یا اس کا پیجامہ یا اس کا لباس بنا دیا جائے، 1 مہینہ دونوں کو استعمال کرنے دیا جائے، ادھر یہ چادر ہے، قرآن پاک کا جزدان ہے، ادھر وہ آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ظاہری طور پر قیمتی تھا، ادھر قیمت کے اعتبار سے کم تھا، مگر 1 مہینے کے بعد اب ایمان والے کے پاس اگر لایا جائے ان دونوں کپڑوں کو لو، اب بتائیے آپ مزار شریف کی چادر چومیں گے، قرآن پاک کا جزدان چومیں گے یا نہیں چومیں گے، یا کسی بھائی کی پینٹ چومیں گے؟ نہیں چوم سکتے۔ کوئی پکڑ کے
یہ کہے جناب کیسے ہوا یہ تو قیمتی ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، اس کی قیمت اچھی ہے، یہ کپڑا بہت اچھا ہے، اسے چومو۔ ایک معمولی کپڑے کو چوم رہے ہو، کہو نہیں، اس کو ہمارے قرآن سے نسبت ہے، ہمارے قرآن سے نسبت ہے۔ آپ کو کیا پتا کسی کے در پر اگر کتا بھی رہتا ہے، 2-4 مرتبہ اگر آنے لگے بیٹھنے لگے، اب دوسرا اگر کوئی اس کو مارنے لگے تو مالک کو بڑا برا لگتا ہے۔ ایسے ہی یہ حافظ اللہ مراد حسن صاحب قبلہ یا اور جو بھی زائرین ہیں یا یہاں پر صوفیہ اعظام ہے، یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نظر کرم نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ نہیں، بار بار جب آتا چلا جاتا ہے بندہ تو ایک نہ ایک دن تو نظر کرم ہوتی ہے۔ تو جس دن اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے، 50 سال کی زندگی ایک طرف اور یہ ایک لمحے کی زندگی ایک طرف، واہ 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 واہ، زندہ باد، ایک لمحے کی زندگی ایک طرف۔ آپ نے قرآن میں یہ پڑھا ہوگا، حضرت سلیمان والا واقعہ پڑھا ہوگا، ذرا توجہ غور کرنا۔ ہدہد والا واقعہ پڑھا ہوگا، مجھے واقعہ سنانا مقصد نہیں، جو جز نکالنا ہے وہ ذرا سنو۔ اللہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ ہدہد نے خبر دی تھی کہ ملک سبا میں ایک بلقیس نام کی عورت رہتی ہے، اس کا تخت ایسا ایسا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے یہی کہا تھا، تمام کو جمع کیا، قال عفریت من الجن، قرآن میں آتا حضرت سلیمان نے کہا بولو کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس حاضر کرے گا؟ تو ایک عفریت جن کہنے لگا حضور مجھے اجازت دے دے، میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھنا، کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ تو اس جن نے کہا تھا تقوم من مقامک، آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی مگر میں تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا کوئی اور طاقتور ہے؟ کیا کوئی اور اس سے جلدی لا سکتا ہے؟ تو جنات میں سب سے زیادہ طاقتور وہی تھا، مگر اب ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اللہ والا آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ قرآن میں آتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، اب اللہ والا جاتا ہے، اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے جن کا نام آصف بن برخیہ کا حضور میں لے کر کے آؤں گا۔ وہاں جنات رہ گئے، بڑے بڑے طاقتور جو پہاڑوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے رہ گئے، مگر اللہ والا کہنے لگا میں لے کر کے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ قرآن کے الفاظ گھر جا کر کے دیکھ لینا تھا، طرفک، آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پائیں گے، میں حاضر کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان مستان میاں حضور، نعرہ حیدری۔ اب جب یہ واقعہ ایک انگریز نے قرآن شریف پڑھا، اچھا ایک اللہ والے نے یہ علم حاصل کیا، وہ بھی ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ لوگوں کے ساتھ گھومنے لگا، مجھے بھی وہی علم حاصل کرنا ہے۔ کہا مدرسے چلو، مجھے بھی وہی علم حاصل کرنا۔ قرآن شریف پڑھ لیا، ایک جماعت اسے لے کر کے گھومتی رہی، مگر وہ جماعت وہ تھی
ہوگی جو اللہ والوں سے دل میں کجی رکھتی تھی، تھوڑی نفرت رکھتی تھی، پیارے ان کو اللہ نے چنا ہے، کسی حملے آپ نے نہیں چنا۔ ذرا غور کرو، سالوں سال لے کر کے گھومتی رہی وہ جماعت، مگر وہ انگریز یہی کہتا تھا مجھے یہ علم کب ملے گا، کہا چلو مل جائے گا مل جائے گا، ٹالتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پاک پٹن بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے آستانے کے قریب سے گزر ہو گیا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب صحیح صحیح۔ کہاں سے گزر ہوا؟ ارے تم ان لوگوں کو معمولی سمجھ رہے ہو، ان لوگوں کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو بارشیں انہی کی دعا سے ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ اب اس نے کہا صاحب یہ لوگ ہرے ہرے کپڑے یا پھول ڈالے ہوئے اپنے انداز میں، جیسے خانقاہ کا انداز ہوتا اس انداز میں لوگ آ رہے جا رہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہاں مت جائیو یہاں مت جائیو، یہاں گڑبڑ ہے گڑبڑ۔ اس میں سے یار یہ بھی مسلمان لگ رہا ہے، وہ بھی اس نے ہاتھ چھڑایا اندر چلا گیا۔ او آستانے پر حاضر ہونے والے سنو، وہ جیسے ہی اندر گیا ایک جھاڑو مارنے والے فقیر نے روک لیا۔ اللہ اللہ، کس نے روکا بولو؟ جھاڑو مارنے والے صفائی جو کرتا تھا بابا کے، روک لیا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا نئے مہمان لگ رہے ہو؟ کہا جی نیا ہوں۔ کہا بابا کے لگ رہے ہو؟ اور جیسے ہی نظر ڈالی اس نے اوپر سے لے کر کے نیچے تک نظر ڈالی، تم اگر دیکھتے ہو تو تمہاری یہ آنکھیں کام کرتی ہیں، مگر اللہ والے کی جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کے سامنے نہ دیوار ہوتی ہے نہ کوئی پردہ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ اس نے دیکھ لیا کئی سال سے گھوم رہا ہے، کہا بابا کے مہمان ہو؟ اس نے کہا کیا چاہیے، ٹھنڈا یا گرم ہو؟ انگلینڈ کا انگریز تھا، اس نے کہا چائے چاہیے۔ گھومتے گھومتے تھک گیا، چائے چاہیے، جیسے اتنا کا چائے چاہیے۔ بابا کے دربار میں جھاڑو مارنے والا فقیر تھا، لوگ اس کو مفتی نہیں کہتے تھے، علامہ نہیں کہتے تھے، خالی جھاڑو مارنے والا فقیر تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے چائے چاہیے، اس اللہ والے نے ہاتھ ایسے کیا، چائے کا کپ آ گیا، اور وہ بھی پاکستان کا کپ نہیں تھا، بلکہ جہاں انگلینڈ میں یہ رہا کرتا تھا، جس رسوئی میں جس کپ میں یہ چائے پیا کرتا تھا، اسی کا کپ سامنے آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں سالوں سے گھوم رہا تھا، جس علم کے چکر میں اسے تو جھاڑو مارنے سے ہی حاصل ہو گیا۔ کہا بابا یہ تو بتا دو کہ یہ حاصل کہاں سے ہوا، کون سی کتاب پڑھی؟ کہا یہ کوئی کتاب نہیں پڑھی، بس جھاڑو مارتا گیا مارتا گیا مارتا گیا۔ کسی دن بابا کی نظر کرم پڑ گئی، کہنے لگا وہاں میں سال سال گھومتا رہا، ارے جس علم کے لیے تو گھوم رہا ہے وہ اللہ والوں کی چوکٹ سے ملا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آجا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیچھے والا آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو میں نے بات کی ان کی مجذوب، یہ سب جانتے ہیں بزرگان دین ہے، مگر میں بڑے آسان انداز میں اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ جی بتاؤ۔ چلہ کشی ہوتی تھی، 40 دن تک چلا کرتے تھے، کوئی یا حیو یا قیوم، کوئی اللہ الصمد، کوئی حسبی ربی جل اللہ۔
جو ان کے پیر و مرشد نے بتا دیا 40 دن تک، ان 40 دن کے درمیان میں ایک وقت ایسا آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اپنے اس بندے پر پڑتی تھی۔ جب اس بندے پر تجلی پڑتی تھی تو جو تجلی کو برداشت کر کے گزر گیا اس کو سالک بولتے ہیں، اور جو تجلی میں گم ہو گیا اس کو مجذوب بولتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بڑے آسان انداز میں بول رہا ہوں، بہت کئی صفوں کو اکٹھا کر کے 2 منٹ میں، کیونکہ وقت ایسا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو اور بڑھا کے بول سکتا تھا۔ جو تجلی میں گم ہو گیا، جذب اسی سے مجذوب مفعول کا صیغہ، کہا گا صیغہ بولو مفعول، جذب کوئی تولیہ یا کچھ لو پانی اس میں جذب ہو گیا، جو تجلی الہی میں جذب ہو جائے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اس سے باہر نہیں نکل پائے اسی کو مجذوب بولتے ہیں، اور جو سالک کا درجے، سالک کے درجے کا حامل ہو اور مجذوب کے درجے کا بھی حامل ہو، دونوں کے درجے کا حامل ہو، اس کو قلندر بولتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان مستان میاں حضور، نعرہ تکبیر۔ آپ نے کچھوچا شریف میں حضور مخدوم اشرف میاں کا نام سنا ہوگا، جی جی، مخدوم پاک، کیا بات؟ انہوں نے بیان کیا، اپنے مریدوں کو بتایا، کہا جو نماز نہ پڑھے بے نمازی کے ساتھ میں کھانا مت کھانا۔ اللہ تو ایک سیدھا بیچارہ بھولا بالا گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، اسے تو چھوٹی چھوٹی باتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ جی جی، ایک سننے کی بات ہے یہ، ایک مجذوب، توجہ ہے نا، واہ واہ، ایک مجذوب کنارے پہ بیٹھا رہتا تھا، ادھر اذان ہو رہی ہے نہیں گیا، جماعت ہو رہی ہے نہیں گیا، وہ بیٹھا رہتا تھا۔ اب یہ جو مرید تھا نا سید صاحب کا، تو یہ کھانا ان کے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا، کیوں؟ ان کے پیر نے کہہ دیا تھا بے نمازی کے ساتھ کھانا مت کھانا۔ اللہ اللہ، ایک دن اس اللہ والے نے کہا، مجذوب نے کہا سید کے مرید کھانا کھا لے، کیا کہا بولا؟ او سید کے مرید کھانا کھا لے۔ وہ منہ بدل کے چلا گیا۔ دوسرے دن جب مخدوم پاک سے ملنے گیا تو مخدوم پاک بولے چلو ذرا کہیں چل رہے۔ جیسے ہی گئے تو اسی مجذوب کے پاس گئے، اور وہ مجذوب اللہ والا کھانا کھا رہا تھا۔ آل رسول مخدوم پاک سے کہا بیٹھو کھانا کھا لو۔ اب پیر و مرشد اس کے ساتھ میں کھانا شروع کر دیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب اس مرید کے دل میں ہے، بولے یار پیر صاحب ہمیں منع کرتے اور خود کھا رہے ہیں، کیونکہ کچھ مرید ہوتے نہیں ہوتے، مگر تمہاری پہنچ وہیں تک ہے، پیر کی پہنچ بہت اونچی ہے، ہماری پہنچ وہیں تک، مگر اس نے دل میں کر لیا لو یہ کیسے پیر ہیں، مریدوں کو بتاتے ہیں بے نمازیوں کے ساتھ کھانا مت کھائیو، اور خود ڈٹے پڑے۔ اس نے اپنی زبان میں جو بھی کہنا تھا، اللہ اللہ جب اتنا کہا تو پھر انہوں نے کہا سرکار آپ کہتے تھے بے نمازیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، آپ کیوں کھا رہے ہو؟ کہا کھا لو لقمہ ورنہ مارے جاؤ گے۔ وہ مجذوب تکیہ لے کر کے جو یہاں پہ کمر سے لگائے ہوئے تھا، پرانا تکیہ تھا، لے کر کے کھڑا ہو گیا، بولے آج میں اس کے تکیہ مار کے مار دوں گا۔ اللہ اللہ۔ انہوں نے سید صاحب نے روک لیا، کہا نہیں بابا یہ میرا مرید ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اس کو سمجھاتا کیوں نہیں؟ کہا میرا مرید ہے، ان کے کہنے سے وہ مجذوب ٹھہر تو گئے،
मगर मजूब की जरा ताकत देखो। मजूब ने कहा तकिया तो मुझे किसी के मारना है, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। मीनार खड़ा था, बहुत मजबूत मीनार था, आज का रेडीमेड जैसा मीनार नहीं था, मोटी मोटी दीवारों का था। इस अल्लाह वाले मजूब से कहा मखदूम पाक ने ऐसा करो अपना तकिया मीनार के मार दो। उस मजूब ने जब मीनार के मारा तो खुदा की कसम लताइफ अशरफी किताब उठा करके पढ़ लो, जैसे ही वो तकिया मारा तो मीनार रेजा रेजा हो गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना सैयद मुकीमुर रहमान साहब फिला। इसलिए मजदूबों से बच के भी रहना, समझ में आ गई? बच के भी रहियो, बच के। कुछ लोग आते हैं ना बहुत लापरवाही से, बहुत लापरवाही से आते, बताया गया बुजुर्गों ने लिखा। और एक बात और, बैठो उलमा यहाँ बैठे, मजजूब वो होता है जिस पे शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते। समझ में आ गई? सुनो, हालते जज्म में अगर है वो तो उस पर नमाज नहीं, उस पर रोजे नहीं, उस पर ज़कात नहीं, उस पर शरीयत का कोई भी कानून लागू नहीं। तीन तरह के लोग, सूफियाने किराम में बैठे आप भी, तीन तरह के लोग ऐसे जिन पे शरीयत लागू नहीं होती। एक तो मजजूब पर, और दूसरे सोने वाले पर, मतलब सोते हुए पर, और तीसरे नाबालिग पर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब लोग जो जिन्हें इश्क कम होता है ना, वो बातें निकालते हैं, जैसे साबिर पाक गूलड़ की लकड़ी 12 साल पकड़े हुए खड़े रहे, तो बोले भाई जो खड़ा रहेगा उसकी जोहर असर मगरिब इशा कहाँ गई, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो अल्लाह वाला कैसे होगा। उनसे पूछो, उन्होंने खाया, उन्होंने पिया, तुम अगर 5 दिन नहीं खाओगे तो मर जाओगे। वो हालत जज्म में थे, और हालत जज्म में शरीयत मुस्तफा लागू नहीं होती। अरे ये तो हमारी तुम्हारी बात है, मुझे नबी की बात याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अल्लाह से कलाम करने, अल्लाह से बातें करने। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मुकद्दस जा रहे थे, पहाड़ी के नीचे एक मजदूर बैठा था, और बैठा हुआ बातें कर रहा, ऐ अल्लाह तू मेरी गोद में आकर के बैठ जा, मैं तेरे सुरमा लगाऊंगा, मैं तेरे बाल काटूंगा, मैं तेरी मांग निकालूंगा, मैं तुझे चूमूंगा, तू मेरी गोद में आके बैठना। अगर जाहिरी तौर पे आदमी कह दे तो कुफरिया बातें, समझ में, कुफरिया बातें। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया कि ये कौन है जो ऐसे कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मार दिया, बोले अल्लाह गोद में आके नहीं बैठता, तू अल्लाह के बाल काटेगा, अल्लाह उससे पाक है, अल्लाह के सुरमा लगाएगा, अल्लाह आंख से पाक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मार के पहाड़ पे को जब गए, मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करने गए, अल्लाह ने उनसे कलाम नहीं किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, बस ऐसे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले मौला क्या हुआ, परवरदिगार क्या हुआ? कहा मेरा एक बंदा बैठा था, तूने उसके तमाचा क्यों मारा? कहा मौला ऐसे ऐसे कह रहा था, परवरदिगार ऐसे ऐसे कह रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सुन ले, वो मेरे इश्क में गुम था, पागल था, तुम तो पागल नहीं होश में थे। वो
میرا بندہ وہ ہے اگر مجھ سے یہ ضد کر لے کہ مولا یہ پہاڑ یہاں سے ہٹانا ہے تو موسیٰ میں ان کی بات نہیں ٹالوں گا، موسیٰ میں اس کی بات نہیں ٹالوں گا۔ کیا بات؟ یہ ہو گیا مجذوب، اور جو مجذوب اور جو سالک ان دونوں کو حامل ہو اس کو کیا بولتے؟ قلندر۔ ایک قلندر کا نام لوں، ایک قلندر کا نام بو علی شاہ قلندر۔ واہ واہ واہ، کہاں پر بولو؟ پانی پت میں۔ جب میں نے وہاں حضرت، جب یہ بھی ماشاءاللہ جتنے سب بزرگ نورانی چہرے دیکھ رہا ہے، یہ سب اس طرف سے اس طرف تک، تم یہ مت سمجھو کہ ہم مفتی صاحب ہیں سب سے اچھے ہم ہی ہیں یا دوسرے مفتی صاحب، کوئی پتہ نہیں میرے بھائی، یہاں تو عشق چلتا، پیار چلتا، پتہ نہیں، سب اپنا اپنا دعویٰ بھرتے ہیں، کامیاب تو وہ ہے ان کی جن پہ نظر پڑ جائے۔ سبحان اللہ، کامیاب تو وہ ہے، بڑی بڑی محنتیں کی ہیں لوگوں نے، بڑی بڑی محنتیں اور بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، وہ بھی بیکار ہو گئی، اور ذرا سی ایک چیز پہ اللہ والا راضی ہو گیا، اس کا بیڑا پار کر دیا۔ ایسا بھی معاملہ ہوا، بو علی شاہ قلندر کالے کپڑے پہنتے تھے، کیسے پہنتے تھے بولو؟ یہاں پر ببول کے کانٹے لگے تھے بٹنوں کی جگہ، اور گھورے پہ بیٹھے تھے، گھورے پہ کہاں بیٹھے تھے؟ داڑھی یہاں سے پان میں تھوک میں سن رہی تھی۔ وہ دور تھا ایک عورت بیچاری بھینس پالتی تھی، دہی دودھ وغیرہ بیچتی تھی، اب وہ کیا بولی؟ سر پہ مٹکی اعلان، اس وقت پاکستان اور یہ نہیں بنا تھا، سر پہ مٹکی اور اعلان، لاہور کی بات ہے، سر پہ مٹکی اور اعلان کرتی چلی جا رہی، کرتی، کوئی میرا دہی لے لو، دہی لو، بکی نہیں رہا، عورت پریشان تھی، پریشان تھی۔ یہ قلندر گھورے پہ بیٹھے والا، عورت لا اپنا دہی مجھے دے دے۔ جب اس نے چہرہ دیکھا اسے جلال آ گیا، اس نے کہا پھٹیچر آدمی، کہا میرا دہی ایک تو دوپہر تک میں ویسے ہی پریشان، ملا بھی تو کیسا ملا؟ اللہ والا بولا عورت دہی مجھے دے دے، عورت بولی بابا جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، بٹن تو کرتے میں ہے ہی نہیں، دہی کیسے کھاؤ گے؟ اچھا، وہ قلندر بولے تیرے دہی کی قیمت کیا ذرا بولیے، ذرا بتا تیرے دہی کی قیمت کیا بول؟ وہ عورت کہنے لگی دہی کی قیمت ہے سونے کا روپیہ، اگر کلٹی کا ہو تو وہی دے دو۔ اللہ والا بولا اللہ والا بولا قلندر بولا اچھا مجبور سمجھ رہی ہے؟ اللہ والے نے ران پہ ہاتھ مارا اور مٹھی بند کری، اور جب کھولی تو سونے کا سکہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات! اب تو عورت کے منہ میں پانی آ گیا، پھسل گئی، کہنے لگی ہو بابا تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کہہ رہی بابا وہ تو میں ایسی کر رہی تھی۔ اور عورتوں کی عادت آپ جانتے ہی، سمجھے، جن جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اور زیادہ جانتے ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ جان لیں گے، توبہ ہی کریں گے۔ بہرحال توجہ میری طرح توجہ رکھیں، ٹائم بہت کم ہے اس وجہ سے بڑی تیزی سے بول رہا ہوں۔ اب بولی بابا میں تو ایسی کر رہی تھی، اس نے دہی اتاری، دہی کی مٹکیاں جیسے ہی اتاری، بولی بابا لے لو دہی لے لو۔ اللہ والا کہنے لگا نہیں، موڈ چینج ہو گیا، مجھے تیرا دہی نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ، اب تو یار کہا بدل گیا، اب دہی نہیں چاہیے۔ وہ عورت دل ہی دل میں کہنے لگی بابا روپیہ تو چاہیے۔ زور سے نہیں بولی، آواز آ رہی نا میری؟ پیچھے والوں آپ کو آ رہی؟ دور سے نہیں بولی، پاس سے دل میں بولی، کہنے لگی بابا مجھے روپیہ تو چاہیے، مگر اللہ والا وہ بھی قلندر کیا بات ہے، روپیہ بڑھا دیا کر لے، تجھے روپیہ چاہیے تو لے لے، سبحان اللہ، لے روپیہ چاہیے تو لے لے۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بابا آپ ہی رکھ لو، اس نے روپیہ لیا، کہا بابا چل رہی ہوں۔ بابا بولے ٹھہر جاؤ، اللہ برکت ہے، کیا بولے بابا ٹھہر جاؤ۔ اس نے سوچا کہ روپیہ تو نہیں چھن جائے گا، زور سے مٹھی دبا لی کہ دیکھوں گی نکل کے کدھر کو جا، خوب زور سے دبا لی، اور جیسے ہی دوائی مٹھی، بابا بولے تیرا روپیہ
کوئی نہیں چھینے گا. تو انعام لیتی جا روزانہ دہی بیچنے آنا اور مجھ سے 1 روپیہ لے جانا. واہ 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 زندہ باد. کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے یار اس دور میں یہ سب قلندر چلے کہاں گئے؟ ارے ہیں، آج بھی ہیں. دل سے مانگ کے دیکھو تبھی تو ملے گا. کیا بات. اور جب تمہاری دعا کیا ہے امام صاحب پسینے پسینے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما دو. اور یہ انگلی چٹکاریا کھڑا کھڑ اور بولے فی الدنیا حسنا تو کود کے بولا آمین. اب کہہ رہے آمین، تیری آمین کائی کی کام کیا بھائی؟ ذرا دل لگا دل. وہ اللہ والے بات پوری کر دو، سن لو. وہ اللہ والے کہنے لگے روزانہ آنا اور دہی بھی لے جانا، روپیہ بھی لے جانا. روزانہ عورت آتی السلام علیکم، جاؤ السلام. کافی دن ہو گئے. اتفاق یہ تھا اس کے گھر میں کوئی اولاد بھی نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. کتنی میری بہنیں ایسی ہوں گی، بھائی ایسے ہوں گے کہ حافظ شاہ جمال اللہ کے یہاں جا رہے ہوں گے، یا شاہ درگاہی میں جا رہے ہوں گے، یا یہاں آ رہے ہوں گے، یا نامکار میں ادھر جا رہے ہیں، یا کسی بھی ولی کے جو جن سے نسبت رکھتا ہے ان ولی کے آستانے پر جا رہے ہوں گے. کتنوں کی گودیں بھری ہوں گی. صحیح بتا رہا ہوں میں. کتنے لا علاج بیمار ٹھیک ہوئے. کیا بات ہے، حقیقت. صحیح بتا رہا ہوں میں. اسی مجمع میں ہوں گے کئی، اسی مجمع میں ہوں گے کئی. لیکن سنو الحمدللہ، دیکھیے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور آج سچے دل سے بتا دو، میں بھی اور حضرت اللہ مولانا عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سبھی میرے سر کے تاج ہیں، حضرت ہے اور حضرت، سب لوگ، ہم سب لوگ غلام کی حیثیت سے ان کی بارگاہ میں آج اپنا دامن پھیلانے لگے. بولو آئے نہیں آئے ہو؟ ارے تقریریں تو پورے ہندوستان میں ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تقریریں نہیں کی جاتی ہیں، تقدیر بنائی جاتی ہے. واہ 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 واہ. سمجھے؟ اب سنو، وہ روزانہ آتی ہے اور سلام کر کے روپیہ لے جاتی ہے. ایک دن اس کے شوہر نے کہا سنو، وہ اللہ والا تم پہ بہت مہربان ہے، اتنے دن شادی کو گئے کوئی اولاد نہیں ہے، تم آج یہ کہنا بابا مجھے روپیہ نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے. کیا بات. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ اندھے ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ اللہ. دوسرے دل گئی آنکھوں میں آنسو اور رو کر کے کہنے لگی بابا دولت بہت ہے، روپیہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، جب سے آپ نے دیا گھر میں دولت کی ریل پیل ہے بابا. گھر میں کافی دولت ہے مگر اولاد کی شکل میں کوئی پھول نہیں کھلا بابا. ایسی دعا کر دو بابا میں روپیہ نہیں، بیٹا لینے آئی ہوں بیٹا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اللہ والا قلندر تھا، قلندر. کیا بات ہے. مجذوب کی بارگاہ میں ہے آج. کہا یہ نہیں کہا میرے بس کی نہیں ہے، جاؤ. مسکرائے کا آنسو پوچھ لے اور بابا بولے کل کو آنا. کیا بولے؟ کل کو آنا. اور کل تیری معلومات میں جتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے نہیں ان کو بھی لے کے آنا. اللہ. اب عورت کو تو پتہ ہی ہوتا ہے بہت بڑا سمندر ہے یہ. قلندر ہے، قلندر قلندر ہے. اللہ اللہ. 28 رسالے میں لکھا، میں نے خود پڑھا، 28 یا 29 عورتیں جمع ہو کر کے پہنچ گئی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سب نے سلام. بابا اس کی شادی کو 10 سال، اس کی شادی کو 5 سال، اس کی شادی کو 6 یا 7 یا 8 9 جتنے دن ہوئے بتانے لگی بابا کوئی اولاد نہیں ہے. دوسرے دن جب گئی ہے تو بابا پان کھا رہے تھے. کیا بات ہے. کیا کر رہے تھے بولو؟ سنتے جا رہے ہیں
पान चबाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पान चबाते जा रहे हैं। वो बोली बाबा इसके इतने दिन शादी को, इतने दिन शादी को, कोई औलाद नहीं है। बोले ठीक है। बाबा ने अपने पान का उगाल निकाला और निकालने के बाद उस औरत के हाथ में दे दिया एक, कहा सारी औरतें जितनी भी है बांट के खा लो, अल्लाह ताला सबको बेटा अता फरमाए। वाह 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 वाह। जब सारी औरतों ने वो पान का उगाल ले लिया, सारी औरतों ने जब पान का उगाल लिया, ये अल्लाह वाले ने ऊपर को मुंह किया, कहा दोस्ताने में कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने पान का उगाल दे दिया, पान का उगाल। यहां तक मेरा था, आगे तक अब तेरा काम है। इशारे समझ रहे हो? क्या बात है, वाह जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो सारी औरतों ने पान का उगाल खा लिया। और जब पान का उगाल खाया, मगर सबका दिल एक सा नहीं होता ना। एक औरत बेचारी ऐसी थी, उसका दिल अंदर से थोड़ा कच्चा हो गया, अंदर से उसका दिल घिनिया गया। उसने सोचा कैसे मैं बाबा के मुंह का अपने मुंह में डालूं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके दिल ने हाथ में तो ले लिया, सारी औरतों ने खा लिया, उसने नहीं खाया, छुपा के ले गई, जाते जाते पत्थर पे डाल गई। अल्लाह। और पत्थर पे जब डाल करके गई, सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमा दिया 9 महीने के बाद। मगर जिसने पान का उगाल नहीं खाया, उसके यहाँ पर कोई औलाद नहीं हुई। वाह वाह। अब सुनो आगे की बात। सब औरतें जब गई बाबा इसके यहाँ, इसके यहाँ, इसके यहाँ सलाम कराने और करने के लिए, लेकिन कहा बाबा एक हमारी बहन ऐसी है जिसने पान का उगाल लिया था, मगर उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ, बेटा तो बेटा, बेटी भी नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो इस अल्लाह वाले को जलाल आ गया। ये कलंदर उठ के खड़ा हो गया और आस्तीन फाड़ ली, और फाड़ने के बाद ऊपर को मुंह करके कहा अरे तेरी मेरी दोस्ती कैसी है, बोल जब मैंने पान का उगाल दे दिया तो तूने बेटा क्यों नहीं दिया। अल्लाह वाले को और जलाल आया, वो बबूल के कांटे तोड़ लिए और खड़े होकर के यही कहने लगा, आवाज आ जाती है ओ मेरे बंदे, ओ मेरे दोस्त, ये वो औरत है जिसने तेरे पान का उगाल नहीं खाया था, पान का उगाल नहीं खाया इसलिए मैंने बेटा नहीं दिया। वो जलाल में आकर के कलंदर बोला अरे मैंने तो पान दे दिया था, तू बेटा दे देता। जलाल में आकर के कहा अरे औरत बता तूने पान का उगाल क्यों नहीं खाया। वो औरत कहने लगी बाबा मेरा दिल कच्चा हो गया था, बाबा मेरा दिल मालिश करने लगा था, बाबा मेरे दिल ने अंदर से नहीं लिया, मेरा दिल घिनिया गया। जब इतना कहा मेरे उगाल का तूने क्या किया, कहा मैंने पत्थर पे डाल दिया। इस अल्लाह वाले ने जमीन में पांव मारा और मारने के बाद कहा जा उसी पत्थर पे चली जा, जा करके देख तेरा बेटा वहीं पे खेल। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने मस्तान मियां हुजूर, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इस कलंदर का नाम बू अली शाह कलंदर। वाह 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 वाह। पानीपत में इनका मजार शरीफ है। सुभान अल्लाह। ये खादिम भी तकरीर करने गया था, पाकिस्तान के उलमा भी थे, क्योंकि उधर से